اللہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 223 میں حکم ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اپنے بھلے کام کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو تمہیں اسی سے ملنا ہے۔ یہ قرآن جیت کی آیت کی یعنی ترجمہ ہے۔ آگے اے محبوب اور بشارت دو ایمان والوں کو۔ اب یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ آگے تفسیر یہ کہ یاد رہو کہ نفس انسانی کے مختلف حالات ہیں۔ نفس انسانی کے کبھی اس پر حسد، حرص، ہوس اور دنیاوی شہوتوں کا غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ تو گویا نفس کا باطنی حیض ہے، یہ گویا نفس کا باطنی، اور کبھی نفس متوجہ اللہ ہوتا ہے، یہ نفس کی طہارت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک ہی بندہ کیفیت مختلف ہوتی رہتی ہے نا۔ اللہ، تو نفس کے دھوکوں سے بچتے رہو، اس کی اصلاح کرتے رہو، اس کے شیطان و نفس قابو میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو لوگ جسمانی اور نفسانی اور صاف سے توبہ کرتے ہیں، جو بشری انسان کے تقاضے ہیں نا، ان کو مٹانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور نور معرفت کے ذریعے غبار کائنات کو دھو کر پاک و صاف کرتے رہتے ہیں۔ غبار جو ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے نا، قدرتوں کے، غفلتوں کے، جھوٹی زندگی گزارنے کے، منافقت کے، اس کو توبہ استغفار سے صاف، یہ اللہ کو پسند ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو اسلام بہت اعلیٰ دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم ہے۔ قرآن کریم مکمل ہدایت اور کامل دستور العمل ہے کہ اسلام نے ہم کو صرف عبادات ہی نہ سکھائے بلکہ معمولی سے معمولی معاملات کی بھی تعلیم دی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ فرمایا جا رہا ہے کہ غور سنو، نفس گویا بیوی ہے اور روح اس کا شور ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ نفس تمہاری آخرت کی کھیتی ہے، اس میں عمل کر کے مطابق شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے بیج بو۔ روح من ربی سے ہے نا، روح من اللہ۔ جو بھی میں کہہ رہا تھا نا، وہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے ان کی روحوں کے لیے جو نافرمان تھے۔ ادھر ہم سمجھاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی نا، ہمارے خانے بند ہوئے، پتہ نہیں ہماری شوق نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں موت یاد نہیں ہے۔ جب ہم آتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان 17 حجابات ہیں، جب نقش بندیہ سلسلہ کا ذکر قلبی دیا جاتا ہے اور قلب کا مقام عرش سے اوپر ہے، تو آسمان کے دروازے کھلیں گے، اوپر اس طرف جائے گا نا۔ اس کے ایسے عمل تو انسان کو ہونے چاہیے جو قلب کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے سمجھی؟ اس کے 10,000 حجابات بھی دور ہونے ہوں اللہ کی بارگاہ کے قرب میں، قلبی ذکر ہوگا جس کا مقام عرش سے اوپر ہے، تو اسی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے۔ اس کے عمل کیسے ہونے چاہیے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل کے اس کی روح وہاں پرواز کر جائے، اس کا قلب وہاں مقام ہو جائے؟ تو وہ اس کی روح قلب کے اوپر روح ہے نا۔ سمجھ رہی؟ آپ سمجھ نہیں؟ اب میں کیوں تاکید کر رہا ہوں، اپنے نفس ذکر کیا کرو نقش بندی مبارک کا۔ تب عمل تو ایسے کرے نا کہ اس کے قلب کا نور جو ہے اس کے قلب میں، تو وہ سمجھ سکو، سمجھ لو بات کو، ہیں اللہ۔ وہ مطلب روح اس کا شور ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری نفس آخرت کی کھیتی ہے، نفس تمہاری آخرت کی کھیتی ہے، اس میں عمل کر کے مطابق شریعت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بیج بو۔ یوں روح جو امر ربی سے ہے، یہاں جس میں آئی ہے، جس کا ذکر سورۃ صاد میں بالتفصیل ہے کہ نورانیت بڑھاؤ اور خوف خدا کرتے ہوئے دل کو ماسوا اللہ سے پاک و صاف کرو۔ ایسے کسان کو کھیتی باڑی کرنے کا تو حق ہے، زمین کو برباد کرنا حق تو نہیں ہے۔ تو یہ جو روح امر ربی سے مرچ میں آ گئی ہے، اس کو ہم آباد کریں گے کہ شاد کریں گے کہ اس کو بجائیں گے روح کو؟ یہ نفس کا کہنا مانیں گے، جن جسموں کو پالتے زندگی پوری کر لیں گے، کہ روح اور قلب کا بھی دھیان کریں گے؟ اس طرح نفس سے اعمال صالح کرنے کا تو ہم کو حق ہے، مگر بدکاروں کے ذریعے سے برباد کرنے کا حق تو نہیں ہے۔ یہ تو ظلم ہے، بدکاری کے ذریعے نہیں۔ تم پر تمہارے نفوس کا بھی حق ہے،
نفس کا بھی حق ہے نا، اس کو راحت دو، اس کو نیند پوری کرو، اس کو کھانا دو، جس میں عبادت قابل بناؤ، بری جگہوں پہ نہ جاؤ. نہیں، نفس زمین میں نیک اعمال کا تخم بوتے رہو، نفس زمین میں نیک اعمال کا تخم بوتے رہو، اسے پانی دیتے رہو، توبہ استغفار کی ہوا سے سرسبز رکھو. آنکھیں اس کھیت کا کنواں ہیں، آنکھیں آنسو بہو. اللہ، تبھی اللہ راضی ہوگا نا. صوفی فرماتے ہیں کہ انسان دکاندار ہے اور زندگی دکان ہے، امال اس کے سودے ہیں. اگر امال اچھے ہیں تو خداوند کریم ان کا خریدار ہے، وہ قیمت اس کی جنت ہے، یعنی نیک مال کے بدلے میں جنت ہے. جیسا سورۃ توبہ کے آیت نمبر 11 میں ہے، اللہ نے سودا کر لیا مومنین سے جنت کا نیک مال کے بدلے میں. اگر مال خراب ہے تو اس کا خریدار شیطان ہے، نتیجہ قیمت دوزخ ہے، اور جس کے سودے، اللہ، جیسے سودے ویسے خریدار، جیسے سودے. تو جو عقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور ہے، وہ شیطانی عقل ہے، جس سے طغیان بنتا ہے، سرکشی بڑھتی، متکبر انسان ہوتے ہیں. منافقوں کی عقل شیطانی، فرمایا وہ ولد الخصام، وہ سخت جھگڑالو ہے نا، جھگڑا کرتے ہیں نا. دیکھو تو جب تک کعبہ بت خانہ تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوا تو خدا خانہ بن گیا. پہلے بت خانہ تھا، پھر کیا بن گیا؟ خدا خانہ. اب بیت اللہ بن گیا. تو جس عقل اور دل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہے، وہ دل کعبہ ذات الہی ہے، وہ دل کعبہ ذات الہی.